سورہ نحل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوه، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کا حکم آنے ہی کو ہے، بس اس کی طلب میں جلدی نہ کرو۔ پاک ہے وہ اور بالا ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ وہ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے فرشتوں کو روح القدس کے ساتھ اتارتا ہے کہ خبردار کرو کہ یقیناً میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس مجھ ہی سے ڈرو۔ خلق السماوات والأرض بالحق، تعالى عما يشركون۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ بہت بالا ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر اچانک وہ کھلا کھلا جھگڑالو بن گیا۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اور مویشیوں کو بھی اس نے پیدا کیا، تمہارے لیے ان میں گرمی حاصل کرنے کے سامان ہیں اور بہت سے فوائد ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ اور تمہارے لیے ان میں خوبصورتی ہے جب تم انہیں شام کو چرا کر لاتے ہو، اور جب تم انہیں صبح چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور وہ تمہارے بوجھ اٹھائے ہوئے ایسی بستی کی طرف چلتے ہیں جسے تم جانوں کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ یقیناً تمہارا رب بہت ہی مہربان
اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون۔ اور گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور وہ بطور زینت بھی ہوں۔ نیز وہ تمہارے لیے وہ بھی پیدا کرے گا جسے تم نہیں جانتے۔ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين۔ اور سیدھی راہ دکھانا اللہ پر بندوں کا حق ہے، جبکہ ان راہوں میں سے بعض ٹیڑھی بھی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، اس میں پینے کا سامان ہے، اور اسی سے پودے نکلتے ہیں جن میں تم مویشی چراتے ہو۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ وہ تمہارے لیے اس کے ذریعے سے کھیتی نکالتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل۔ یقیناً اس میں ایسی قوم کے لیے جو غور کرتی ہے بہت بڑا نشان ہے۔ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ اور اس نے تمہارے لیے رات کو اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، اور ستارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ یقیناً اس میں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے بہت بڑے نشانات ہیں۔ وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون۔ اور جو مختلف اقسام کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی ہیں وہ سب تمہارے لیے مسخر ہیں۔ اس میں نصیحت پکڑنے والے لوگوں کے لیے یقیناً بہت بڑا نشان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا
وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے تم زینت کی چیزیں نکالو جنہیں تم پہنتے ہو، اور تو کشتیوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اس میں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ تمہارے لیے کھانے کا سامان مہیا کریں، اور دریا اور راستے بھی تاکہ تم ہدایت پاؤ. وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. اور بہت سے رہنمائی کرنے والے نشان، اور وہ ستاروں سے بھی رہنمائی لیتے ہیں. أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ بس کیا تم نصیحت نہیں پکڑو گے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو اسے احاطے میں نہ لا سکو گے. یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. اور جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کرتے جبکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. مردے ہیں، زندہ نہیں، اور شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ. تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، پس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل انکاری ہیں اور وہ استکبار کرنے والے ہیں. لا جرم أن الله
يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. کوئی شک نہیں کہ اللہ یقیناً جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. یقیناً وہ استکبار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے جو تمہارے رب نے اتارا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. گویا وہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے تمام تر بوجھ بھی اٹھائیں اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کیا کرتے تھے. خبردار بہت ہی برا ہے جو وہ اٹھاتے ہیں. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. یقیناً ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے مکر کیے تو اللہ نے ان کی عمارتیں بنیادوں سے اکھیڑ دیں. تب ان پر چھت ان کے اوپر سے آ پڑی اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آیا جہاں سے ان کو گمان تک نہ تھا. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. پھر قیامت کے دن وہ انہیں رسوا کر دے گا اور کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کی خاطر تم مخالفت کیا کرتے تھے. وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تھا کہیں گے کہ یقیناً آج کے دن ذلت اور خرابی کافروں پر پڑ رہی ہے. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. ان پر جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیتے ہیں
کہ وہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہوئے صلح کی پیشکش کرتے ہیں کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کیا کرتے تھے. کیوں نہیں؟ یقیناً اللہ اس کا خوب علم رکھتا ہے جو تم کیا کرتے تھے. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. بس جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، لمبا عرصہ اس میں رہتے چلے جاؤ، بس تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ یقیناً بہت برا ہے. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. اور ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا کہا جائے گا کہ وہ کیا ہے جو تمہارے رب نے اتارا ہے؟ وہ کہیں گے سراپا خیر. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے بھلائی مقدر ہے اور آخرت کا گھر بہت بہتر ہے، اور کیا ہی عمدہ ہے متقیوں کا گھر. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی. ان کے لیے ان میں وہی کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. اسی طرح اللہ متقیوں کو جزا دیا کرتا ہے. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. یعنی وہ لوگ جن کو فرشتے اس حالت میں وفات دیتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، وہ انہیں کہتے ہیں تم پر سلام ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ اس کی بنا پر جو تم عمل کرتے تھے. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. کیا وہ اس کے سوا کوئی راہ دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آئیں یا تیرے رب کا فیصلہ آ پہنچے؟ اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے،
اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ بس انہیں ان کے اعمال کی برائیاں پہنچیں اور انہیں اس نے گھیر لیا جس کے ساتھ وہ تمسخر کیا کرتے تھے۔ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين۔ اور ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم نے اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کی ہوتی، نہ ہم نے نہ ہمارے آباء و اجداد نے، اور نہ ہی ہم نے اس کے سوا کسی چیز کو حرمت دی ہوتی۔ اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ بس کیا پیغمبروں پر کھلا کھلا پیغام پہنچانے کے سوا بھی کچھ فرض ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور بتوں سے اجتناب کرو، پس ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور انہی میں ایسے بھی ہیں جن پر گمراہی واجب ہو گئی۔ پس زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا تھا۔ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ اگر تو ان کی ہدایت پر حریص ہے تو اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا جو گمراہ کرتے ہیں، اور ان کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور انہوں نے اللہ کی پکی قسمیں کھائی ہیں کہ اللہ اسے پھر کبھی نہیں اٹھائے گا جو مر جائے گا،
کیوں نہیں؟ یہ ایسا وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس پر واجب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، تاکہ وہ ان پر وہ چیز خوب کھول دے جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اور تاکہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا جان لیں کہ وہ جھوٹے ہیں۔ انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، کسی چیز کے لیے ہمارا محض یہ قول ہوتا ہے جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ ہونے لگتی ہے اور ہو کر رہتی ہے۔ والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، ہم ضرور انہیں دنیا میں بہترین مقام عطا کریں گے، اور آخرت کا اجر تو سب اجروں سے بڑا ہے، کاش وہ علم رکھتے۔ الذین صبروا وعلى ربهم يتوکلون، یہ اجر ان کے لیے ہے جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم نے تجھ سے پہلے کسی کو نہیں بھیجا مگر ایسے مردوں کو جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے، بس اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، انہیں ہم نے کھلے کھلے نشانات اور صحیفوں کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے تیری طرف بھی ذکر اتارا ہے تاکہ تو اچھی طرح لوگوں پر اس کی وضاحت کر دے جو ان کی طرف نازل کیا گیا تھا، اور تاکہ وہ تفکر کریں۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، کیا وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کیں امن میں ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دسا دے یا ان کے پاس عذاب وہاں سے آ جائے
جہاں سے وہ گمان تک نہ کرتے ہوں۔ أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، یا انہیں ان کے چلنے پھرنے کی حالت میں آ پکڑے، پس وہ اللہ کو اس کے مقاصد میں عاجز کرنے والے نہیں۔ أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، یا انہیں تدریجاً گھٹانے کے ذریعے پکڑ لے، پس یقیناً تمہارا رب بہت ہی مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے اس کے سائے کبھی دائیں طرف سے اور کبھی بائیں اطراف سے جگہ بدلتے ہوئے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور وہ تذلل اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں جاندار ہیں، اور تمام فرشتے بھی، اور وہ استکبار نہیں کرتے۔ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وہ اپنے اوپر غالب رب سے ڈرتے ہیں اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، اور اللہ نے کہا کہ دو دو معبود مت پکڑ بیٹھو، یقیناً وہ ایک ہی معبود ہے، بس صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، اور اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اطاعت اسی کی واجب ہے، تو کیا تم غیر اللہ سے ڈرتے رہو گے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، اور جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف تم
زاری کرتے ہوئے جھکتے ہو۔ ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون۔ پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ فوراً اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ تاکہ جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس کی ناشکری کریں، بس کچھ فائدہ اٹھا لو، تم ضرور اس کا نتیجہ جان لو گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ اور وہ اس کے لیے جسے وہ جانتے نہیں اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا ایک حصہ بنا بیٹھتے ہیں۔ اللہ کی قسم ضرور تم اس بارے میں پوچھے جاؤ گے جو تم افترا کرتے رہے ہو۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں بنا لی ہیں، پاک ہے وہ، جبکہ ان کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ پسند کرتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی بشارت دی جائے تو اس کا چہرہ غم سے سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ اسے ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس خبر کی تکلیف کی وجہ سے جس کی بشارت اسے دی گئی۔ کیا وہ رسوائی کے باوجود اللہ کے اس احسان کو روک رکھے یا اسے مٹی میں گاڑ دے؟ خبردار، بہت ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے بہت بری مثال ہے، اور سب سے عالی مثال اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ
ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اور اگر اللہ انسانوں کا ان کے ظلم کی بنا پر مواخذہ کرتا تو اس زمین پر کوئی جاندار باقی نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک طے شدہ میعاد تک مہلت دیتا ہے، پس جب ان کی میعاد آ پہنچے تو نہ وہ اس سے ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مفرطون۔ اور وہ اللہ کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں جس سے وہ خود کراہت کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ بہترین چیز انہی کے لیے ہے۔ بلا شبہ ان کے لیے آگ مقدر ہے، اور یقیناً وہ بے یار و مددگار چھوڑ دیے جائیں گے۔ تاللہ لقد ارسلنا الى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم۔ اللہ کی قسم، ہم نے یقیناً تجھ سے پہلی قوموں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے اعمال انہیں خوبصورت بنا کر دکھائے، بس آج وہ ان کا ولی بنا بیٹھا ہے، حالانکہ ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور ہم نے تجھ پر کتاب نہیں اتاری مگر اس لیے کہ جس بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں تو ان کے لیے خوب کھول کر بیان کر دے، اور اس لیے کہ یہ کتاب ایمان لانے والی قوم کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہو۔ واللہ انزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کر دیا، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا نشان ہے جو بات سنتے ہیں۔
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ اور یقیناً تمہارے لیے چوپایوں میں بھی ایک بڑا نشان ہے۔ ہم تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں گوبر اور خون کے درمیان سے پیدا ہوتا ہے وہ خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور کھجوروں کے پھلوں اور انگوروں سے بھی ہم پلاتے ہیں، تم اس سے نشہ بناتے ہو اور بہترین رزق بھی۔ یقیناً اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے ایک بڑا نشان ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں بھی اور درختوں میں بھی اور ان بیلوں میں جو وہ اونچے سہاروں پر چڑھاتے ہیں گھر بنا۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھا اور اپنے رب کے رستوں پر عاجزی کرتے ہوئے چل۔ ان کے پیٹوں میں سے ایسا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور اس میں انسانوں کے لیے ایک بڑی شفا ہے۔ یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑا نشان ہے۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔
اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں وفات دے گا، اور تم ہی میں سے وہ بھی ہے جو ہوش و حواس کھو دینے کی عمر تک پہنچایا جاتا ہے، تاکہ علم حاصل کرنے کے بعد کلیتاً علم سے عاری ہو جائے۔ یقیناً اللہ دائمی علم رکھنے والا اور دائمی قدرت رکھنے والا ہے۔ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض دوسروں پر رزق میں فضیلت بخشی ہے، پس وہ لوگ جنہیں فضیلت دی گئی وہ کبھی اپنے رزق کو ان کی طرف جو ان کے ماتحت ہیں اس طرح لوٹانے والے نہیں کہ وہ اس میں ان کے برابر ہو جائیں۔ پھر کیا وہ اس حقیقت کے جاننے کے باوجود اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون۔ اور اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے ہی جوڑے پیدا کیے، اور تمہیں تمہارے جوڑوں میں سے ہی بیٹے اور پوتے عطا کیے، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، تو پھر کیا وہ باطل پر تو ایمان لائیں گے اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیں گے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شيئا ولا يستطيعون۔ اور وہ اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے آسمانوں اور زمین میں کسی رزق کا کچھ بھی مالک نہیں، اور وہ تو کوئی استطاعت نہیں رکھتے۔ فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ بس اللہ کے بارے میں مثالیں نہ بیان کرو، یقیناً اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء
وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ نیز اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک بندے کی جو کسی کی ملکیت ہو اور وہ کسی چیز پر کوئی قدرت نہ رکھتا ہو، اور اس کی بھی جسے ہم نے اپنی جناب سے اچھا رزق عطا کیا ہو، اور وہ اس میں سے خفیہ طور پر بھی خرچ کرتا ہو اور اعلانیہ بھی۔ کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ نیز اللہ دو شخصوں کی مثال بیان کرتا ہے، ان دونوں میں سے ایک گونگا ہے جو کسی چیز پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، اور وہ اپنے مالک پر ایک بوجھ ہے۔ وہ اسے جس طرف بھی بھیجے وہ کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا۔ کیا وہ شخص اور وہ برابر ہو سکتے ہیں جو عدل کا حکم دیتا ہے اور سیدھے راستے پر گامزن ہے؟